أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في مقام آخر في مدد حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اب آپ سے گزارش ہے محبت سے درود و سلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پاک میں ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد قبل صد عزت و تکریم و تعظیم بزرگ و ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی لارحت کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے آپ کے سامنے آیا مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. التجا کرتا ہوں مالک کی بارگاہ میں مالک ہمیں قرآن سننے کی، سنانے کی اور جو پیغام میرے عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ سے آیا مقدسہ تلاوت کی ہے. انشاءاللہ اس کے بارے میں چند معروضات کو گزار کروں گا. ابتدائی طور پر چند باتیں جو ہے وہ ان کو سماعت فرما لیں. یاد رکھیں، اسلام نے تدریجاً آہستہ آہستہ وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا کر کے جو چیزیں جہالت کی تھیں یا جہالت کے دور کی تھیں ان کو ختم کیا. ایسی رسومات جن کا اخلاق سے، آداب سے، عمل سے یا ایک اجر سے، دنیا سے، آخرت سے کوئی تعلق نہیں بنتا تھا، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا. یعنی اسلام نے ان کو منسوخ فرما دیا کہ ان چیزوں کو اہل اسلام نہیں اپنائیں گے، ان پر عمل نہیں کریں گے. جہالت میں موت فوت پر، خوشی غمی پر ایک خاص طریقہ چلا آ رہا تھا. لوگوں کا ایک رواج اور رسم بنی ہوئی تھی کہ جب کوئی مرتا تو دنیا سے چلا جاتا. جہالت میں قید کرنا، غلام بنانا، بلا وجہ قتل و غارت کرنا، یہ ان کی ایک عادات کے اندر اور رسوم کے اندر یہ چیزیں شامل تھیں. اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا یا بلا وجہ قتل و غارت کرتے، جن لوگوں کے کچھ لوگ قتل ہو جاتے، تو ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ وہ ان کی بہادری میں، ان کی جو وہ اچھائی یا ان کی غیرت جو تھی اس دور کے اعتبار سے، اس کو وہ گن گن کر، شمار کر کے، ان کو بیان کر کے جو ہے وہ ان کا ذکر کرتے. اور ذکر کرنے کے انداز دو تھے. ایک طریقہ یہ تھا کہ ساتھ ساتھ ان کا ذکر کرتے، ساتھ ساتھ چیختے، چلاتے، روتے. اس کو بولتے ہیں نوحہ. نوح کا اگر اردو کی ڈکشنری لغات کو اٹھا کر دیکھیں یا عربی، کیونکہ لفظ عربی کا ہے بیسیکلی، یا عربی کا جو لغت ہے المنجد اٹھا لیں یا کوئی بھی لغت کی کتاب اٹھا لیں، اس میں دیکھیں گے تو نوح کا یہی معنی لکھا ہوگا کہ چیخ چلا کر دکھ درد کا سوز کو پیدا کر کے رونا، جس کا معنی لکھا ہوگا. اسی طرح دوسرا طریقہ کیا تھا ان کا؟ مرثیہ. مرثیہ یہ ایک قافیہ اور ردیف کی بناوٹ کے ساتھ ایک نظمیہ کلام ہوتا ہے جس میں درد اور سوز بھرا ہوتا ہے، لیکن اس کا انداز نظمیہ ہوتا ہے. اس کو بولتے ہیں مرثیہ. نظم کے انداز میں جس طرح ایک شعر لکھا ہوتا ہے نا، یہ بات آپ کو آسان سمجھ آئے گی. نظم کی بنسبت
جس طرح شعر لکھے ہوتے ہیں شعری انداز سے، دکھ اور درد سے بھر کر، تکلیف سے بھر کر، جب وہ ایک نظم لکھی جاتی تھی کسی مرنے والے کے بارے میں یا قتل ہو جانے والے کے بارے میں، لکھ کر اس کو پھر بڑے رو دھو کر، چیخ چلا کر، درد اور سوز کے ساتھ اس نظمیہ کلام کو پڑھا جاتا تھا اور اس کے قصے کو بیان کیا جاتا تھا، اس کو کہتے تھے مرثیہ۔ یاد رکھنا، نوح اسلام میں بیسیکلی بنیادی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا، یہ نوحے کی بات۔ مرثیہ جو ہے، مرثیہ ایک حد تک جائز ہے جب اس کے اندر درد، رونا، چیخنا، چلانا، یعنی نوحے کی صفت شامل ہو جاتی ہے مرثیہ میں، تو یہ حرام ہو جاتا ہے۔ ویسے مرثیہ کہنا حرام نہیں ہے، نظمیہ کلام کسی کی شان میں کہنا یہ درست ہے۔ اگر کسی کی کوئی شان ہے، کوئی مقام ہے، اس کو نظمیہ انداز میں، شاعری کے انداز میں بیان کر دینا، اس کا جواز اسلام میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اسی کی ایک صورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کی حمد اسی کی ایک صورت ہے۔ اسی طرح جو صلحائے امت ہے، صحابہ اور اہل بیت اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی منقبتیں، منقبت کہنا جو کسی صالح اور نیک بندے کی شعری انداز میں تعریف لکھی اور پڑھی جاتی ہے، اس کو منقبت کہتے ہیں، اور اگر اس کی موت پر ہو تو اس کا منقبت کا نام مرثیہ بن جاتا ہے۔ اگر موت پر ہو تو اس کا نام مرثیہ بن جاتا ہے، اس کو مرثیہ کہتے ہیں۔ اگر صرف شعری انداز ہے، آپ اس کی صفت و ثنا کو بیان کر رہے ہیں، اس کے مقام اور مرتبہ کو بیان کر رہے ہیں، تو یہ درست ہے۔ اور اگر اس کے اندر نوحے کا رنگ شامل کر دیا ہے، چیخنا، چلانا، رونا، دھونا، پیٹنا، اگر اسی مرثیے کے اندر یہ رنگ شامل ہو گیا ہے تو یہ مرثیہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ حرام اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحے کی صورت میں کسی چیز کو ذکر کرنے کی اجازت نہیں دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے اس عورت پر کہ جو نوحہ پڑھتی ہے، اور ان پر بھی کہ جو نوحہ پڑھواتے ہیں، اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ایسی ہی چیزوں پر اور ایسے ہی باتوں پر یا کاموں پر ہو سکتی ہے کہ جو شرعاً درست اور جائز نہیں ہے، اور جب لعنت کا لفظ آ جائے تو حرمت کا معنی آٹومیٹیکلی آ جاتا ہے، کیونکہ چھوٹی موٹی جو تنزیہ باتیں ہوتی ہیں یا ایک مکروہ باتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے اتنا لفظ عذاب کا یا لعنت کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ یہ الفاظ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نوحہ کہنا اور سننا جو ہے یہ حرام ہے۔ حرام یہ حلال کے مقابلے میں آتا ہے۔ جب بھی لفظ حرام بولا جائے تو اس کا جو عذاب ہے، جو گناہ ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ حرام کے بدلے میں جو گناہ ملتا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہوتا۔ اس لیے نوحے کا جو گناہ ہے، نوحہ کہنا، اس کا گناہ کبیرہ ہے۔ اور نوحے کے ساتھ ساتھ جہالت کی اور کوئی بھی رسومات ہیں جو جہالت کے دور میں تھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ متفق علیہ حدیث ہے، الفاظ میں تھوڑی چینجنگ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جس بندے نے یا جس نے بھی اپنی گالوں پر تھپڑ مارے، ضرب الخدود، اور ایک حدیث میں لطم الخدود کے لفظ بھی آئیں گے، لام تو میم لطم، یہ حدیث کے الفاظ میں فرق ہے تھوڑا، معنی ایک ہی ہے، لطمہ کا معنی ہوتا، ضربہ کا معنی ایک ہی ہے دونوں کا، کہ جس نے اپنے خدود پر، گالوں پر تھپڑ مارے، جس نے اپنے گریبان کو چاک کیا، غم، تکلیف، دکھ کا اظہار کرتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جہالت کی پکاریں، جہالت کی دعائیں، یوں سمجھ لیں جہالت کے دور میں بھی ہائے مر گئے، برباد ہو گئے، کچھ نہیں رہا، ہمیں جب وہ اجاڑ دیا، اس قسم کے لفظ، یہ جہالت کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو جہالت کی دعا پکار، جہالت کی پکاریں کہا ہے ان کو کہ جہالت کی آوازیں نکالنا اور پکارنا، یہ بخاری میں حدیث ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جب اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، ہمارے طریقے پر نہیں ہے، تو یہاں سے یوں سمجھ لیا کریں کہ یہاں بھی جو کام ہو رہا ہے وہ حرام کام ہو رہا ہے۔ اس کی میں ایک اور حدیث طیبہ سنا دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اب نماز کو چھوڑنے والا کافر تو نہیں ہوگا، مراد کافروں والا کام کیا، یعنی جو کافروں والے جہالت والی کام جو اسلام میں درست نہیں ہے۔ اب کافر نماز تو نہیں پڑھتے، مسلمانوں کے درمیان اور کفر کے درمیان نماز ایک حد فاصل ہے، ایک دلیل ہے، ایک بنیاد اور باؤنڈری ہے، مسلمانوں کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے بلا کسی وجہ کے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس نے کفر والا کام کیا، ہمارے طریقے پر نہیں۔ اب کیونکہ کافر ہونا تو اسلام سے خارج کرتا ہے، علماء نے متفقہ طور پر اس حدیث طیبہ کا معنی کیا کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، یعنی طریقہ چھوڑ گیا ہے۔ تو یہاں کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے، مراد کافروں والا کام۔ کافروں والا جو کام ہوگا وہ جہالت والا اور گناہ کبیرہ والا، یعنی حرمت والا، حرام والا کام ہوگا۔ تو اس قسم کے لفظ جب حدیث میں آتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ جو ایسے کام کر رہا ہے وہ حرام کام کر رہا ہے، گناہ کبیرہ کر رہا ہے۔ نوحہ کہنا، چہرے پر تھپڑ مارنا، گریبان کو چاٹ کرنا، جہالت والی پکاریں، آوازیں نکالنا، جہالت میں جیسے تھا کہ لوگ چیختے چلاتے اور اپنے ظلم کا اظہار کرتے کہ ہمارے اوپر ظلم ہو گیا، ہمارے اوپر فلاں ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو حرام قرار دیا اور گناہ کبیرہ قرار دیا۔ یہ کتاب ہماری نہیں ہے، ویسے دوسرے لوگوں کی ہے، حیات القلوب اس کا نام ہے۔ اس میں باقاعدہ حدیث طیبہ انہوں نے ذکر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خاص کر کیونکہ عورتوں میں یہ صرف زیادہ پائی جاتی ہے نوحہ کہنے کی، جو ہے وہ وین، پنجابی میں اگر سمجھ آتی ہو تو وین کرنا، نوحہ کہنا، عورتوں میں زیادہ اس کی عادت ہوتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز جو ایسی عورتیں ہیں ان کی شکلوں کو تبدیل کر کے کتیا کی طرح شکل بنا دی جائے گی۔ جس طرح کتیا ہوتی ہے، کتے کی مؤنث کتیا، اس جیسی شکل بنا دی جائے گی۔ حیات القلوب میں یہ حدیث ہے، اور ہمارے ہاں بھی ایک حدیث طیبہ موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو نوحہ کہتی ہیں قیامت کے روز ان کو یہ جو ہے نا لک جس کو کہتے ہیں، اب جو جہنم کی لک ہوگی اس قسم کا جو ہے نا وہ ایک چیز ہوگی، اس کو لباس پہنایا جائے گا گرم، اس کی وجہ سے، اور خارش زدہ اس کو لباس پہنایا جائے گا کہ وہ خارش کریں گی اور اپنے آپ کو نوچیں گی۔ یہ حدیثوں کے اندر الفاظ آتے ہیں، یعنی جہالت میں نوحہ، رو دھو کے مرثیہ کہنا، وین کرنا، سینہ کو بھی کرنا، چہرے پر تھپڑ مارنا، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کے متبادل اسلام نے کیا دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر، سورہ بقرہ سے میں نے آیت لی اور آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ فرمایا ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، تمہارے مال میں نقصان دیں گے، تمہاری جان سے بھی آزمائیں گے، یعنی بندہ فوت ہو گیا، جوانی میں بیٹا فوت ہو گیا، اور جو بندہ ایک خاندان کا، کنبے کا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے، کبھی وہ اٹھ جاتا ہے، تو یہ جانوں کے ذریعے آزمانا ہے۔ ثمرات، پھل کے ذریعے، پھلوں میں کمی بیشی کرنا، فصل کاشت کی ہے، اگی نہیں ہے، برباد ہوگی، پھل تھا جب پکنے کے قریب آیا آفت پڑی، ختم ہو گیا۔ فرمایا ہر طریقے سے تمہیں آزمائیں گے، اور اس آزمائش کے مقابلے میں ہم روئیں، پیٹیں، جزا فضا کریں، کیا کریں، چیخے چلائیں، کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا نہیں، جتنی آزمائش میں تم سے کروں گا، فرمایا وبشر الصابرین، تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے صبر کرنا ہے،
یہ اسلام نے ہمیں اس جہالت کے مقابلے میں یہ چیز دی ہے۔ قرآن پاک کی نصوص قطعیہ، یہ ساتھ بار بار میں الفاظ رپیٹ کیا کرتا ہوں جمعے پر، تاکہ یہ لفظ اب آہستہ آہستہ آپ کو یاد ہو جائے۔ عبارت النص، نصوص قطعیہ یہ کیا ہوتی ہیں؟ عبارت النص وہ ہوتی ہے کہ جو کسی حکم کو الفاظ سے بیان کرے، الفاظ، اس میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، جو بندہ لفظ یا ترجمہ پڑھتا جائے نا، فوراً اس کا مفہوم اس کے ذہن میں آ جائے، فوراً سمجھ آ جائے، بالکل بندہ ان پڑھ ہو، 100% ان پڑھ ہو، جو ہی لفظ بولا جائے تو اس کو سمجھ آ جائے کہ ہاں اس کا معنی یہ ہے۔ اس کو بولتے ہیں عبارت النص، نص قطعی، اس میں تعویل کی گنجائش نہیں، دوسرا معنی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے جہالت کے دور میں جو نوح ہوتا تھا، مار پیٹ کرتے تھے، سینہ کو بھی کرتے تھے، اور وہاں تو منگار ڈالی جاتی تھی، پنجابی میں جتنا منگار ڈالتے ہیں نا دھان کی کاشت جو کے لیے، اب موسم آ رہا ہے، منجی لانی ہے، منگار آ گئی، وہ جلدی جو ہے وہ لگا دی جائے گی۔ گندم، اب تو مشینیں آ گئی، پہلے منگار ہوتی تھی کہ لوگ آتے تھے کسی کی گندم میں مل جل کے اس کی کٹائی کرتے، یا گہائی پر آتے تو اس کی دانے نکالنے کے لیے مشین لگتی تو سارے منگار چلے جاتے۔ تو جہالت میں مار پیٹ نوح کے لیے، سینہ کوبی کے لیے، اپنے چہروں پر تھپڑ مارنے کے لیے، چہرے نوچنے کے لیے، جزا فضا کرنے کے لیے، چیخلے چلانے کے لیے باقاعدہ منگار ہوتی تھی، منگاریں ڈالی جاتی تھی، اور ایک دوسرے پر یہ بازی بھی ہوتی تھی۔ ایک واقعہ یہاں سے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب شہادت پاک ہوئی، آپ کو پتہ بڑی دردناک شہادت تھی، حضرت سیدنا امیر غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے۔ ہندا نے جو ابو سفیان کی بیوی تھی، بعد میں اسلام قبول کیا، تو بڑا بے دردی سے انہوں نے سلوک بھی کیا، سینہ مبارک چاک کیا، کلیجہ مبارک نکال لیا، اس انداز سے آپ کے جسم کے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر آنسو آئے، ٹھیک ہے جی، اور اس درد کے آواز کے ایک اس مرحلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے الفاظ نکلے کہ کاش کہ امیر حمزہ پر رونے والیاں ہوتی، یعنی یہ آواز نکلی تو صحابہ نے اور کچھ لوگوں نے کہا حضور ہم دعوت دے لیں، پکار لیں، رونے والیوں کو جس طرح طریقہ چلا آ رہا ہے، یعنی پیٹنے کے لیے، رونے کے لیے، چیخنے چلانے کے لیے بلا لیں ہم رونے والیوں کو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں اللہ نے جہالت کے رسوم کو منع فرما دیا، ان رسومات کو منع فرما دیا ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے ایک نہیں یک کے بعد دیگرے بارہا اس کا اعلان کیا، جب بھی کوئی موقع آتا تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرما دیتے۔ آپ کے لخت جگر حضرت سیدنا ابراہیم، آپ کے بیٹے دنیا سے وصال فرمایا تو محبوب کائنات نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو موجود تھے، اور اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین بھی تھے، چہرے سے محسوس ہو رہا تھا کہ غم ہے، آپ کا تکلیف ہوئی ہے۔ تو کسی صحابی نے دیکھا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ کا چہرہ بھی محسوس کرا رہے ہیں، آپ غمگین ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر غم یہ ایک محبت کی علامت ہے، آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر غم تکلیف یہ محبت کی علامت ہے، لیکن اسلام نے جزا فضا کرنا، چیخنا چلانا، ہائے وائے کرنا، اسلام نے اس کو منع کر دیا ہے۔ یعنی اسلام میں غم اور دکھ کے اظہار کی ایک کنڈیشن لگ گئی، اس کی حد بیان کر دی گئی کہ جو بھی محبت والی محبوب چیز ہوتی ہے، وہ انسان ہو کوئی بھی ہو، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ اس کو غم ہوتا ہے۔ اب اس کے غم کا اظہار کتنا اور کس انداز سے کیا جا سکتا ہے، یا اس سے محبت کا اظہار کتنا اور کس انداز سے کیا جا سکتا ہے، اسلام نے اس کو بیان کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ آنکھوں میں آنسوؤں کا اتر آنا، چہرے پر غمی کے آثار آنا، بس زبان پر اللہ کی بارگاہ میں شکر کرنا اور زبان پر جاری ہونا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اسلام کی باؤنڈری ہے، حد ہے، اس سے آگے اسلام نے ہر چیز کو حرام کر دیا ہے۔ چیخنا، چلانا، جزا فضا کرنا، اپنے کپڑوں کو پھاڑ دینا، اپنے چہرے پر تھپڑ مارنا، اپنے چہرے کو نوچنا، یہ باقاعدہ حدیثیں موجود ہے، ساری اسلام نے حرام قرار دی ہے۔ اب اس کا تھوڑا کمپیریٹیولی دیکھیں نا، تقابلی انداز سے، کہ ایک طرف آ رہا ہے صبر،
صبر والوں کے لیے بشارت۔ دوسرا اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا ہے، اور ایک طرف ہے جہالت کی رسومات۔ اب یہ دونوں کو تقابلی انداز سے دیکھیں تو بالکل اپوزٹ ہے۔ ایک چیز کا آنا دوسرے کو ختم کرتا ہے اور دوسرے کا آنا پہلے کو ختم کرتا ہے۔ اگر صبر کرنا ہے تو پھر جزا فضا ختم کرنا ہے۔ چیخنا چلانا، گریبان چاک کرنا، سینگڑ کو بھی کرنا، چہرے پر تھپڑ مارنا، یہ ختم کرنا ہے۔ اگر یہ کرنا ہے تو صبر گیا، اگر صبر ہے تو یہ گئی۔ دونوں اپوزٹ ہیں، متضاد ہیں۔ اگر ایک چیز آئے گی تو دوسری چلی جائے گی، دوسری آئے گی تو پہلی چلی جائے گی۔ اگر صبر ہے تو آٹومیٹیکلی اللہ کے پاک نبی نام بھی بیان فرماتے تو جزا فضا کرنا اس آیت کی روشنی میں منع ہے۔ حالانکہ حدیثیں بھی آ گئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر بالکل بیان کر دیا، وضاحت کر دی کہ جزا فضا جائز نہیں ہے، پیٹنا چیخنا چلانا جائز نہیں ہے۔ نہ کسی آیت سے یہ حکم ملے گا، نہ کسی حدیث سے یہ حکم ملے گا، نہ گنجائش ملے گی، خالصتاً جہالت اور حرام کام ہے۔ ایک اشارہ ہوتا ہے نا، کسی آیت میں اشارہ بھی مل جائے، چیخنے کا، چلانے کا، گریبان چاک کرنے کا، منہ پہ تھپڑ مارنے کا، سینہ کوبی کرنے کا۔ ایک آیت میں ہوتا ہے نا اشارہ بھی مل جائے، اشارہ بھی موجود نہیں ہے۔ کسی حدیث میں اشارہ بھی مل جائے، اشارہ بھی موجود نہیں ہے۔ ہمیں اس کے بدلے میں حکم رضا بالقضاء ہے۔ جب اسلام میں آتے ہیں تو ہم سارے معاملات، تقدیر، فیصلے کس کے سپرد کرتے ہیں؟ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ فیصلے کرنے والا کون؟ آئندہ کیا ہونے والا ہے وہ مالک کو پتا، جو ہمارے ساتھ ہو گیا مالک کو پتا۔ ہم روئے چیخے چلائیں، جو ہونا تھا وہ مالک کی مرضی سے ہوا، اس کی قضا سے ہوا، اس نے کر دیا، اور ہمیں حکم دیا تم نے ایک ہی کام کرنا ہے۔ یا بھی چیز گم ہو جائے، موت فوت ہو جائے، پیارا دنیا سے چلا جائے، تمہاری زبان فوراً پکارے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ قرآن میں اللہ نے ہمیں حکم دے دیا، ہمارے لیے یہی ہے۔ باقی قضاء و قدر یہ کس کے ذمہ ہے؟ یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اگر کوئی اللہ کی قضا سے اور اس کے فیصلے سے، اس کی تقدیر سے لڑے گا تو اللہ کے مخالف کھڑا ہے۔ ایسا کیوں ہوا مالک، تو نے ایسا کیوں کر دیا؟ بھائی تمہارے کیوں کرنے سے اللہ کی تقدیر بدلنے والی نہیں ہے۔ جب کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اللہ کے فیصلوں پر تمہیں ایک ہی کام کرنا پڑے گا۔ وہ کون سا ہے؟ جو کربلا کے میدان میں حضرت سیدنا علی اصغر کو ہاتھوں پر اٹھانے سے لے کر علی اکبر تک، اون و محمد تک، قاسم تک، امام علی مقام تک، سیدہ زینب تک، ہر ایک نے ایک ہی اظہار کیا۔ جسم کے ٹکڑے آئے ہیں پھر بھی ہاتھوں پہ اٹھا کر، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر، اہل بیت کا ایک ہی وتیرہ تھا۔ وہ کیا تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ ہسٹری اٹھاؤ نہ دیکھیں تاریخ کے اندر، تو اب تاریخ اتنی معتبر بھی نہیں ہے، تو یہ کوئی بڑی مستدل جو ہے ہمارے لیے دلیل کا ایک جو ہے مرکز یا محور یا کوئی ایک ماخذ ہے۔ ہماری تاریخ جو ہے، تاریخ کو ہم ماخذ شریعہ میں سے مانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے تاریخ کو ایک طرف ہی رکھنا ہوتا ہے۔ ہسٹری میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود تاریخ کو اٹھائیں تو حضرت سیدنا امام مقام رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ آخری مرحلہ پر سارے جب لواحقین آپ کے شہید ہوئے ہیں، آپ تشریف لے کے جا رہے تھے میدان کربلا میں، تو سیدہ زینب کی جو آپ نے وصیتیں اور نصیحتیں کی ہیں نا، وہ سب لوگوں کی کتابوں میں موجود ہیں، ہماری کتابوں میں موجود ہیں، ان لوگوں کی کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے میری بہن، اپنے گال مت نوچنا، اپنا گریبان چاک مت کرنا، اپنے چہرے پہ تھپڑ مت مارنا، اپنی آواز کو بلند مت کرنا، چیخنا چلانا مت، جو ہے یہ اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہے یہ ہو کر رہنا ہے۔ صبر کا اظہار کرنا اور اللہ کے ہر فیصلے پر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ امام علی مقام نے جاتے ہوئے بھی سیدہ زینب کو وصیت کر کے گئے۔ اب ہمیں نہیں پتہ نہیں یہ باقی مراحل کہاں سے آ گئے ہیں، یہ میں نے باقی سے ہمیں تعلق نہیں، اہل سنت کے عوام کے لیے ہے۔ اہل سنت کے عوام کے لیے دیکھنا بھی حرام، پاس کھڑا ہونا بھی حرام، شامل ہونا بھی حرام۔ اور ساتھ ایک اور بھی گزارش کر دوں، ہمیں شوق چڑھا ہوتا ہے نا تھوڑا، جب ہمارا جو ہے نا وہ عشق عروج پر ہوتا ہے نا، تو
یہ اللہ کی محبت میں اندھا ہو جائے تو پھر تو بڑی بات ہے، لیکن یہ اللہ کے مخالف اندھا ہو جاتا ہے۔ جب ہمیں عشق چڑھا ہوتا ہے تو یہ اللہ کی مخالفت میں اندھا ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں ہو تو پھر تو بڑی بات ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت اللہ فرماتا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ بر، نیکی، اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کو تعاون کرو۔ جہاں اچھائی کا بیج نظر آتا ہے، جس کو اسلام اچھا کہتا ہے، جہاں اچھائی نظر آتی ہے وہاں چھلانگ لگا کے شامل ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے تعاون کرو، جتنا آگے پھر کیپیسٹی اپنی ہے، طاقت اور پاور اپنی ہے، استطاعت اپنی ہے، اچھائی کے کاموں میں تعاون کرنا ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور عدوان اور اسم کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ اگر کوئی برا کر رہا ہے آپ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ ہم حق اور سچ بیان کریں گے کہ برائی والے کاموں میں تعاون درست نہیں ہے، پیٹنے والوں کے لیے راستے درست کرنا درست، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا درست، ان کو پانی پلانا، ان کے لیے دیگیں پکانا درست نہیں ہے، ان کے لیے یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ اگر قرآن اعلان کرتا ہے کہ یہ برائی والے کام ہیں تو پھر تو برائی کے ساتھ تعاون درست نہیں ہے۔ اللہ کے پاک نبی کا فرمان اعلان کرتا ہے کہ برائی کے ساتھ تعاون درست نہیں ہے، تو پھر تعاون، اس کو برائی کہتا ہے اللہ کا فرمان، اللہ کے نبی کا فرمان بھی، تو یہاں تعاون درست نہیں ہے۔ ہاں اگر نیکی اور اچھائی والا کام ہے تو بسم اللہ۔ اگر کوئی حدیث بیان کر دے یہ کام سارے درست ہے، قرآن پاک کی آیت سے بیان کرے یہ سارے کام درست ہیں، تو کل پرسوں مولوی تواڈے نال سی، میں تواڈے نال ہوواں گا، لیکن اس تو پہلا میرے کو قرآن دی آیت لے کے آ جاوے ہو، اس تو پہلا کوئی حدیث میرے کو لے کے آ جاوے ہو۔ اگر نہیں تو اللہ کے نبی کی دشمنی میں، اللہ کے قرآن کی دشمنی میں اتنے دلیر مت جان بن جائیے کہ جہاں بھی برائی نظر آتی ہے ہم کہتے ہیں نہیں جی کرنا پڑتا ہے۔ اگر کرنا پڑتا ہے تو قیامت کے روز اللہ اور اس کے رسول کے آپ دشمن اور خلاف کھڑے ہیں، قیامت کے روز ہمیں سب کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا کہ جہاں اللہ کی نافرمانی تھی ہم نے بڑھ چڑھ کے اس برائی کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس برائی کو پھیلانے کے لیے حصہ لیا۔ اگر نیکی ہے تو بابانگے دوہل اعلان کرتا ہوں اس کو نیکی کر کے لے کے آؤ۔ اللہ کا نبی بیان کرے بھائی یہ نیکی ہے، اللہ کا قرآن بیان کرے، یہی ہمارے ہے نا ماخذ اصلی۔ وہ تو ماخذ شرعی 4 ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، لیکن جو اصلی ماخذ ہے قرآن و حدیث ہے نا، اجماع اور قیاس بعد میں ہے، قیاس بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوگا، اجماع بھی تو کسی آیت پر یا حدیث پر ہی ہوگا نا۔ ماخذ اصلیہ تو 2 ہی ٹھہرے نا، یا قرآن ہوگا یا حدیث ہوگا۔ حدیث سے لے کے آئے، قرآن سے لے کے آئے، قرآن بھی مخالفت کرے حدیث بھی مخالفت کرے تو پھر میرے بھائیوں سنیوں کے لیے یہ درست نہیں۔ سنی اپنے آپ کو مضبوط کریں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں مت کھڑے ہوں۔ ہاں اگر امام علی مقام سے محبت ہے تو آپ میں سے کسی کو سیرت امام علی مقام یاد ہے؟ کردار امام علی مقام یاد ہے؟ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز سے تربیت کی تھی امام علی مقام کے جناب حسن اور حسین کی، آپ کو یاد ہے؟ میرے خیال ہے پتہ ہی نہیں ہونا کہ آپ پیدا کدو ہوئے، آپ دا وصال مبارک کیویں ہویا، تربیت کیویں ہوئی، امام علی مقام نے نمازیں کیسے ادا کی، روزے کس طرح رکھتے رہے، انداز حج کیا تھا، اللہ کے پاک کہ قرآن کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، سخاوت کا، اللہ کے راستے میں مال کو لٹانے کا انداز کیا تھا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو امام علی مقام کے مشن کو زندہ رکھنے کا، جو آپ کے مشن کو زندہ رکھنے کے لیے ہیں۔ اور سیرت پیغام حسین، مقام حسین اور کربلا کا جو سب سے بڑا پیغام ہے یہی ہے کہ ہم اللہ کے پاک محبوب کے نواسے پاک کی سیرت کو دنیا کے اندر پھیلا، آپ کے پیغام کو پھیلا دیں، قرآن سے وفا کو پھیلا دیں۔ اللہ کے بندو ہمارا تو سیدہ زہرا کی گود میں پلنا، نبی کے کندھوں پہ کھیلنا، اور ایک لمحہ نہ گزرے حسین قرآن کے خلاف کھڑا ہو جائے، سیدہ زینب جو ہے سیدہ زہرا کی گود میں لوریاں لینے والی قرآن کے خلاف کھڑی ہو جائے،
یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ادھر ہم دعوے دار ہیں، وہ بھی ہم بھی، کہ قرآن اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت قرآن کے ساتھ، لیکن جب قرآن کے ساتھ کھڑے کرنے کا مرحلہ آتا ہے قرآن کو ادھر کر دیتے ہیں، اہل بیت کو ادھر کر دیتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ایک بھی آیت قرآن میں جو آج ہماری رسومات یہ ہمارے اندر عام کی جا رہی ہیں، آسائشات اور سہولتیں دی جا رہی ہیں، سر عام ان کو عام کیا جا رہا ہے، نہ قرآن کی آیت میں موجود ہے، نہ نبی کائنات کی کسی فرمان میں موجود ہے۔ کہ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، چیلنج سے کہہ رہا ہوں، جائیں تحقیق کریں۔ آج کل تحقیق کا دور ہے نا، تحقیق ہمارے ہاتھ میں جو آ گئی، تو جائیں ذرا تحقیق تو کریں۔ اگر کسی جگہ پر کوئی چیز نظر آئے تو اس کو میرے پاس لے کے آنا ہے۔ یہ پیغام تھا ہمارے پاس، سب سے بڑا پیغام امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی ہے کہ سیرت طیبہ کو اپنائے، پیغام حسین کو عام کر دیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، غریبوں کی داد رسی۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وطیرہ کیا تھا؟ ساری عمر جہاں بھی سیرت نظر آتی ہے، جہاں بھی جب واقعہ کربلا کے بعد آپ کا مقام نظر آتا ہے، ایک ہی چیز نظر آتی ہے۔ کبھی تو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے جب وہ نیچے گرتے ہیں، ہزاروں قطار رو رہے ہوتے ہیں، لوگ آ کر دیکھتے ہیں، اور آواز کیا تھی کہ یا اللہ تیرا یہ گناہ گار بندہ تجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہے، اور ہزاروں قطار جو ہے وہ رو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے آپ غش کر کھا کر نیچے گرے۔ کسی نے دیکھا، دیکھ کر جب چہرے سے جو ہے کپڑا ہٹایا، دیکھا کون ہے؟ انہوں نے کہا لوگوں یہ کوئی گناہ گار بندہ نہیں جو اتنے درد سے اپنے رب سے معافیاں مانگ رہے ہیں، اس کو حسین کا بیٹا امام زین العابدین کہتے ہیں۔ یہ امام زین العابدین کربلا کو دیکھا آنکھوں سے، یہ کردار ہے سیدنا زین العابدین کا۔ پھر آپ کا کردار کیا رہا؟ اور کربلا کے اندر سامنے کھڑا کرنے والا، گھر میں آگے رات کے اندھیرے میں آپ نے نظر ڈالی نا، وہ پرانی یاد تازہ ہوگی۔ وہ کوفی بے وفا، وہ شیعان علی کا دعویٰ کرنے والے، اپنے آپ کو محبین اہل بیت کہنے والے، جب ایک لمحہ نہ گزرا ادھر سے ڈنڈا آیا ابن زیاد کا، ابن سعد کا، اسی وقت اپنی وفاداریوں کو تبدیل کر لیا۔ اور ایک سنی نوجوان، ایک اور بات یاد رکھو، آپ جاؤ ادھر بدر سے ہو کر کربلا تک آ جاؤ، رب کعبہ کی قسم ہے بدر سے لے کر صحابہ سے لے کر آج تک سنیوں نے نہ صحابہ سے بے وفائی کی ہے، نہ اہل بیت سے بے وفائی کی ہے۔ ہسٹری پڑھ کے لے کے آؤ، تاریخ پڑھ کے لے کے آؤ۔ اگر کوئی کہے کہ فلاں مقام پر کسی سنی نے اہل بیت سے، وہ کربلا ہو یا کربلا کے علاوہ صفین اور جبل ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بندہ لے کے آئے کہ سنی نے اہل بیت سے بے وفائی کی ہے، اور جب وہ فلاں بندہ اہل سنت کا نظریہ رکھنے والا تھا، کربلا میں حضرت امام علی مقام کے سامنے کھڑا تھا، یا تو مجھے اس کے پاس پکڑ کے لے جاؤ یا اسے میرے پاس لے کے آؤ، میں بتاؤں گا کہ وہ کون کون تھے اور کس انداز سے محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتے تھے اور اپنے آپ کو شیعان علی کہا کرتے تھے۔ ایک ایک کتاب سے نکال کے دکھاؤں گا آپ کو کہ کیا کیا کہنے والے تھے۔ ہم نے نہ اپنی وفاداریاں بدلی، نہ کہ جو ہماری نسلیں، ہاں تب نہیں بدلیں گی اگر آپ نے اپنی نسلوں کو بچا لیا تو۔ اگر نسلوں کے عقائد خراب کر لیے تو ہم ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر نسل سنی عقیدے پر قائم رہی، سنی کے اندر یہ وفا ہے کہ سنی کبھی بھی دغا بازی نہیں کرتا ہے، نہ صحابہ سے، نہ اہل بیت سے، نہ اولیاء سے۔ دیکھ لیں صحابہ کے وفادار، عزت اور احترام کرنے والے، نبی کے وفادار، عزت اور احترام کرنے والے، اہل بیت کے وفادار، عزت اور احترام کرنے والے، اولیاء اعظام کے وفادار، عزت اور احترام کرنے والے۔ ہمیں تو جہاں محبت رسول کی بو بھی آ جاتی ہے نا، سنی وہاں ہی جھک جاتا ہے۔ کسی ایک کا گستاخ آپ کو سنی نظر نہیں آئے گا۔ ہاں جس جگہ پر سنی کو آ کر کسی نے آ کر ڈسا یا اس کو داغدار کر دیا، آم لگا ہوتا ہے نا پیڑ کے اوپر، تو پرندے آتے ہیں، طوطا یا کوئی چیز کا چونچ لگا کے داغدار کرتا ہے، اور پھر وہاں سے وہ آم خراب ہونا شروع ہوتا ہے۔ سنی جہاں سے داغدار ہوا ہے نا، وہاں اس کا نظریہ بکھرا ہے۔ سنی جب تک عقیدے پر قائم ہے نا، کسی درندے نے، کسی جانور نے، کسی پرندے نے جب تک اس کو چونچ سے داغدار نہیں کیا، یہ پھل سلامت ہے سنیت کا، اس وقت تک رب کعبہ کی قسم ہے اس کی زبان سے ایک بھی گستاخی لفظ نہیں نکل سکتا۔ داغ جہاں بھی ہوا ہے، ہاں اگر کوئی فلاں سنی نے یہ کر دیا، میں اس کے داغ گنواؤں گا کہ اس کے اندر داغ کتنے لگ گئے۔ فلاں نے کہا فلاں سنی صحابہ کی گستاخی کر رہا ہے، میں اس کے داغ گنواؤں گا کہ اس میں داغ کتنے لگ چکے ہیں۔
کوئی کہ فلاں سنی اہل بیت کی توہین میں بولا، میں اس کے داغ گنواؤں گا، اس میں داغ کتنے لگ چکے ہیں۔ اور جو پیور سنی ہے جس میں داغ نہیں ہے وہ صحابہ کے سامنے بھی جھکتا ہے، نبی کی آل کے سامنے بھی جھکتا ہے۔ اور اس کی زبان کے اندر اتنی جو ہے نا وہ لطافت ہے اور اتنا کنٹرول ہے کہ لفظ کو بولتے ہوئے بھی 1000 بار سوچتا ہے کہ کوئی لفظ میری زبان سے ایسا نہ نکل جائے جو میرے نبی کی شان کے خلاف ہو، میرے نبی کی آل اور اصحاب کے خلاف۔ یہ پیور سنی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا داغدار نہیں ہو رہے ہیں، ساڑھے پیر زیادہ داغدار ہو رہے ہیں۔ اس واسطے اسی بابا کے دول کہتے ہیں ساڑھے پیر جڑے نا، کیونکہ اولادن پڑھایا کوئی نہیں نا، اور اولادوں کو پڑھایا نہیں ہے، اور جائل گدی پہ بٹھا دیے، ٹھیک ہے نا جی۔ مولوی دا پتر مولوی، اور میں مدرسہ سٹارٹ لیا، جگہ لے کے تعمیر کے تعلم دا بالکل تکمیلی مراحل پہ ہے۔ میں نے اس کو سیدۃ النساء دارالعلم کے نام لگوایا، پھر میں نے اشٹام لکھا۔ میں نے کہا کہ یہ جو میرے بچے ہیں نا، اگر پڑھ کے اس قابل ہوئے نا کہ اس ادارے کو لے کے چلیں تو ان کو حق حاصل ہے، لے کے چلیں۔ اگر ان میں سے کوئی بد مذہب یا جاہل نکلا، یہ امت مسلمہ کے اہل سنت کی عوام کو پورا اختیار ہے، ان کو بالوں سے پکڑ کر پیر پھینک دے، اس ادارے کو وہ لے کے چلے جو نبی کا وفادار رہے گا۔ باقاعدہ میں نے اسٹام لکھا ہے اس کے اوپر۔ یہ مولوی دا پتر مولوی کیوں بنے بھائی؟ پڑھ کے آئے تو تب۔ پیر کا پتر پیر بنا، بدماش بنا، بدماش ہم نے بنایا۔ 2 4 گادیاں بندوقیں اور چوکیدار دے کے کلمہ ٹھیک پڑھتا نہیں، عالم دین مفتی ٹائپ اور شیخ الحدیث ہوتا ہے، اور جاہل پیر کا پتر آتا ہے جی حضور آگے آ جائے، نماز جدہ پڑھانا نہیں جاتا، اس کو پکڑ کے آگے کر دیتے ہیں۔ اور ایک جس نے زندگی کو اپنے اللہ کے اور رسول کے نام پر قربان کر دیا تھا، جس نے فہم حدیث حاصل کیا، جس نے فہم قرآن حاصل کیا، جس نے فہم اسلام حاصل کیا، وہ سفید ریش پیچھے ہو گیا ہے۔ اور کل کا لونڈا، اس کے باپ پیر نے اس کو پڑھانے کے لیے تکلیف بھی برداشت نہ کی کہ اس کو قرآن سکھا دیتا، اس کو اسلام سکھا دیتا، صرف پروٹوکول ملا کہ پیر کا پتر ہے لا کے آگے کھڑا کر دیا۔ یہی سب سے بڑا ہمارے ساتھ المیہ ہوا ہے۔ اہل سنت کے ساتھ سب سے بڑی بے وفائی یہی ہوئی ہے۔ اور کوڑی لگے تو پھر بھی قبول کرنی پڑے گی، نہ لگے پھر بھی کرنی پڑے گی، کہ میرے بارے میں کچھ حق ہو پھر بھی کرنی پڑے گی، اگر جو ہے مخالفت کرو پھر بھی کرنی پڑے گی، جو مرضی ہے کر لو پھر بھی کرنی پڑے گی۔ سچ تے بولنا ہی بولنا ہے، جو بھی ہو جائے۔ یہ ہے اہل سنت کو داغدار کرنے والے۔ اور جس جگہ پر ہم منہ لیتے ہیں نا، وہاں سے مشک اگر آتی ہے تو پیچھے پیر کا ہاتھ نکل آتا ہے، جہاں سے بدمذہبیت کا کوئی داغ نکلتا ہے پیچھے سے پیر نکل آتا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہم کیا بولتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے دین اور وہ بنیادی عقائد جو اللہ کے رسول دے کے گئے تھے، ہم نے ان کو کتنا ڈیمیج کر دیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جان پہچان سے چلیں اور دیکھ کے چلیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ اہل سنت والجماعت اگر داغدار نہیں ہے تو نبی کی ذات سے لے کر بلکہ پیچھے اس خالق سے شروع کریں، اللہ کی توحید سے کے ساتھ وفا سے لے کر ایک بندہ مومن اللہ کا جو ولی ہے وہاں تک رب کعبہ کی قسم ہے، پیور سنی کو میں نے ذرہ بار کسی کی گستاخی کرتے نہیں دیکھا۔ آپ جا کر اس کی تحقیق کریں۔ سیدنا عمر بن مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سال ثواب کے لیے لنگر کسی نے لگایا ہے تو سب سے بڑا لنگر پتہ کیا ہے؟ اپنے پیسے کو اسلام پر خرچ کریں۔ یہ بہت بڑا لنگر ہے۔ ایسے نوجوان نسل تیار کرو، ان کو قرآن پڑھاؤ، حدیث پڑھاؤ۔ اب مجھے دوبارہ رونا نہ پڑ جائے، بات میں نے ختم کر دی ہے۔ وہ لوگ جو دین کو پھیلا رہے ہیں وہ در در کے منگتے بنے ہوئے ہیں۔ لگاؤ نا ذرا ایک اپنے اولاد کو حسینی بناؤ نا، ایک حسینی کھڑا کرو اور کہو کہ اے امام علی مقام، یہ بندہ پکا دیندار بنے گا، حدیث پوری سیکھے گا، قرآن پورا سیکھے گا، دین سارا سیکھے گا، اے امام علی مقام میں نے تیرے راہ پہ قربان کر دیا۔ بناؤ نا، یہ لگاؤ سبیل۔ یہ سبیل لگانے کے لیے تیار کوئی نہیں، اور جو علم آپ دے رہے ہیں اس میں تو اخلاقیات ہی نہیں ہے۔ حالانکہ دنیاوی علوم درست بھی تھا نا، سائنسی علوم درست ہے، اسلام کہتا ہے سارے سیکھیں، لیکن ہم نے اتنا بیڑا غرق کر دیا ہے
کہ وہ علم پڑھنے والے دنیاوی سارے بچے ہی گستاخ ہو گئے، نہ استاد کا احترام کرتے ہیں، نہ ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، نہ معاشرے کا احترام کرتے ہیں، نہ ان کو بولنے کا کوئی انداز آتا ہے، اور اتنی بد زبانی استعمال کرتے ہیں کہ ہماری سوچ سے بھی بالا تر ہے۔ میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ تربیت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اس لیے حسینی بناؤ، یہ سبیلیں لگاؤ، اپنے مال کو سوچ سمجھ کے خرچ کریں۔ ہاں شوق ہے، دیگ پکائی ہے تو مساجد میں پروگرام ہوتے ہیں، اپنے محلے کے اندر دیکھیں جہاں کوئی مذہبی وہ پروگرام ہے، اچھا غربا کو وہ جو ہے امام علی مقام کے اصال ثواب کے لیے آپ کیا کریں، اپنے محلے کا غریب دیکھیں، اپنے محلے کا یتیم بچہ دیکھیں جو تعلیم حاصل نہیں کر پا رہا، اپنے محلے کے اندر وہ بچی دیکھ لیں جس کی رخصتی نہیں ہو رہی، محرم کے بعد یہ اس کو پیسہ خاص کرے کہیں کہ اس کے بعد اس بچی کا ہم نے جو ہے نا اس کے گھر پہنچا دیں گے، اس کے لیے یہ کر دیں گے۔ اگر کھلانا ہی ہے، میں کھلانے کی مخالفت نہیں کر رہا، یہ یاد رکھنا، کھلا سکتے ہیں، اصال ثواب کے لیے کھلانا ہے نا، لیکن اتنا تو دیکھیں کہ ہم کھلا کے کسی کے پیٹ پھلا کے اور اس کے بعد دین کے خلاف وہ کام کر رہا ہو اور ہم اس کا پیٹ بھریں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ ہم نبی اور خدا کے خلاف تو نہیں کھڑے ہوں گے، وہاں پیسہ خرچ کرے یہاں اللہ کے اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق خرچ ہو، وہاں مت خرچ کرے کہ یہاں مخالفت ہو جائے۔ سب سے بڑا یہ ہے کہ جواب دہی کا تصور سامنے رکھے کہ قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے جواب دینا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔